اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ویڈیو جس پہلے ریکارڈ کی گئی تھی بدعت کے حوالے سے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ چند منٹ میں آپ کی خدمت میں بدعت کے حوالے سے بات کروں گا، یہ کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، کنفیوز کر دیا گیا ہے، اور یہ کنفیوژن بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جناب ذرا سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر شرک بدعت کفر کے فتوے دینے لگ گئے۔ تو میں یہ سمجھاؤں گا، اور اگر کسی بھائی کو کسی بہن کو میری بات سے اختلاف ہو لیکن وہ ثبوت کے ساتھ اس کا رد کریں اور اس کو علمی لحاظ سے، گالم گلوچ کرنا، مذاق اڑانا، بدتمیزی سے بات کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ادب ہماری علامت ہے۔ تو عزیزان محترم، میری بہنوں، دیکھیے اسلام میں عبادات تین قسم کی ہیں، ایک نہیں ہے۔ فرائض اور واجبات ہیں، ان کی شکل ڈیفائن ہے، ان کا وقت ڈیفائن ہے، ان کا فارمیٹ ڈیفائن ہے، اس کے کانٹینٹ ڈیفائن ہے، ہر چیز اس کی طریقہ کار ڈیفائن ہے۔ اس میں ذرہ برابر نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ اس کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن جو ہے وہ حضور کا عمل ہے، نہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو مستحبات ہیں، وہ مستحبات وہ اعمال ہیں، وہ عبادات ہیں، وہ معاملات ہیں کہ جن کی بنیاد تو شریعت میں ہونا ضروری ہے، لیکن اس کی شکل جو ہے وہ انسان اپنی آسانی کے مطابق بنا سکتا ہے۔ مثلا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی مدینہ شریف میں رہے، آپ نے مدینہ شریف میں واش روم نہیں گئے، ٹوائلٹ یوز نہیں کیا، آپ جب بھی حاجت ہوتی تھی مدینہ شریف سے باہر چلے جاتے تھے۔ مدینہ شریف میں آپ نے کبھی چپلیں یا جوتے نہیں پہنے، کیونکہ آپ کا ایک مزاج تھا، آپ کا ایک خیال تھا، عقیدہ تھا، بلیف تھا کہ بھئی میں مدینہ شریف کے احترام میں نہ جانے کس جگہ رسول پاک کے قدم آئے ہیں، میری چپل اس پہ نہ آ جائے۔ یہ ان کا ایک ذاتی فعل تھا، لیکن اس فعل کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بدعت کی ہے۔ یہ ان کا ایک ایسا فعل تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، مدینہ شریف کے ادب میں آپ نے کیا، باقی صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، دوسرے لوگوں نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے کیا۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بالکل جزا عطا فرمائیں گے، کیونکہ ان کی نیت جو تھی وہ مدینہ شریف کے ادب کی، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم مبارک کے ادب کے سلسلے میں آپ نے اس کا احتیاط کی۔ یہ فرض نہیں تھا، یہ واجب نہیں تھا، یہ سنت بھی نہیں تھا، نہ حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس آپ نے یہ کیا۔ تو اس قسم کا عمل مستحب ہوتا ہے۔ مثلا ہم میں سے کوئی شخص ہے جو اپنی آسانی کے مطابق ایک دن مقرر کر لے کہ جناب میں نے فار ایگزامپل میں نے بدھ کے دن اپنے 5 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے مثلا۔ اب بدھ کے دن کھانا کھلانا ضروری نہیں، آپ کسی دن بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن چونکہ مجھے آسانی تھی میں نے اس کے لیے بدھ کا دن مقرر کر دیا، تو یہ مستحب کام تھا، میں نے اپنی مرضی سے کیا۔ کھانا غریب کو کھلانا یہ قرآن و سنت کے اندر ہے، لیکن اس کے لیے دن مقرر کر دینا اور کھانے میں کیا کھلاؤں گا یہ بھی میری مرضی ہے۔ تو یہ مستحب چیزیں ہیں، لیکن کھانا اچھا ہو، یہ نہ ہو کہ باسی دار سڑا ہوا کھلا دیں، وہ تو بری بات ہے نا۔ تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مستحبات ہوتی ہیں، ان کی شکل جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کی بنیاد، ان کا کانسیپٹ قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہوتا ہے۔ حضرت محترم، ابھی دیکھیے ہم نے کووڈ کے اندر 2-2.5 سال تک 2 میٹر ڈسٹینس سے نماز پڑھی۔ یہ تو سنت کے خلاف، کھلم کھلا سنت کے خلاف، حکم کے خلاف، مسلمانوں کی 1500 سال کی عبادات کے طریقہ کار کے خلاف کیا، لیکن اس وقت ضرورت تھی۔ اگر وہ ہم نہ کرتے تو کووڈ پھیلتا جاتا۔ اس کو روکنے کے لیے ہم نے غیر مسلم ڈاکٹر اور مسلمان ڈاکٹروں سب کو کی باتوں پہ عمل کیا، جو عالم بھی نہیں تھے ہم تو ان کو مانا، کیونکہ وہ ایکسپرٹ تھے اپنے سائنس کے، اپنے میڈیکل سائنس کے۔ تو وہ لوگ جو ذرا سی باتوں پہ بدعت کے فتوے دیتے ہیں، انہوں نے بھی 2 میٹر ڈسٹینس سے نماز پڑھی، لیکن ان کو یہاں بدعت نظر نہیں آئی، کیونکہ یہ ضرورت تھی اور یہ کرنا ٹھیک تھا، ہم نے بھی کیا۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے کام ہیں۔ اب دیکھیے، اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پاک کے اوپر، آپ کی زندگی کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سیرت کانفرنس ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ سننا کانفرنس، کوئی حرج نہیں۔ قرآن سننا کانفرنس، کوئی حرج نہیں۔ سننا کنونشن، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ اس کا نام میلاد شریف رکھ دیں گے، فوراً بدعت کے فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اس کو روکنا پڑے گا۔ مطلب آپ قرآن سننا کانفرنس کریں، سننا کانفرنس کریں، سیرت النبی کا جلسہ کریں، میلاد شریف اسے کہیں، کام تو ان 3 4 5 ٹائٹلز کے اندر میں ایک ہی جیسا ہو رہا ہے۔ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، علماء کی تقریریں ہو رہے ہیں، دین سیکھا جا رہا ہے۔ میلاد شریف کے اوپر کیوں ٹانگ ٹوٹتی ہے؟ اس لیے کہ یہ فرقہ واریت کی وہ بدترین بیماری ہے جو مسلمانوں کے اندر ڈالی گئی ہے، کہ ذرا سی باتوں پہ ڈیوائڈ کریں۔ دیکھیے، وہ لوگ جو میلاد شریف کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے دارالعلوم میں چلے جائیے، ہر سال بخاری کا ختم ہوتا ہے۔
حسنات تقسیم ہوتی ہیں، پگڑیاں پہنائی جاتی ہیں، دستار بندی ہوتی ہے، گریجویشن ہوتی ہے، مفتی صاحبان آتے ہیں، میلاد شریف کو بدعت کہہ رہے ہوتے ہیں، بخاری کا ہر سال ختم کر رہے ہوتے ہیں. تو بخاری شریف کا ختم اگر بدعت نہیں ہے تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے بدعت ہوگی؟ رائیونڈ کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر ہر سال تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے ان مخصوص دنوں میں، مقررہ تاریخوں کے اوپر تاریخ مقرر کی جاتی ہے، اس پہ ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، انہی دنوں میں ہوتا ہے. اس کو کوئی بدعت نہیں کہتا. لیکن آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 ربیع الاول کو پروگرام کر لیں گے، وہ بدعت ہو جائے گا. اس میں بھی تو تبلیغ ہی ہوتی ہے نا، اس میں بھی تقریریں ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ان پروگراموں میں غیر شرعی کام کرے تو آپ غیر شرعی کام کی مخالفت کریں، آپ میلاد شریف کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ میں الحمدللہ سعودی عرب میں کئی سال رہا ہوں، میں یونیورسٹی میں نے پڑھایا. بیت اللہ شریف کے اندر جیبیں لوگوں کی کٹتی ہیں، مسجد نبوی کے اندر لوگوں کی جیبیں کٹتی ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بیت اللہ شریف کی حدود کے اندر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بکواس کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے سعودی میرے دوست ہیں، انہوں نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں، میں اگر وہ یہاں کروں تو یہ تو اپنا ہی پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے کہ حرم شریف کے اندر ڈیٹنگ ہوتی ہے. تو کیا کریں، ہم حرم شریف بند کرتے ہیں، اٹھا کے عمرہ بند کرتے ہیں، حج بند کرتے ہیں، طواف بند کر دیں. بھائی وہ جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو روکیں. آپ میلاد شریف کے اندر کوئی غیر شرعی کام کرے اسے روکیے، سیرت النبی کے جلسے کے اندر کوئی غلط کام کرے اس کو روکیے، کنونشن کے اندر کوئی غلط کام کرے اسے روکیے. لیکن آپ دین کے کاموں کو بدعت کہہ کے کیسے روک سکتے ہیں؟ بخاری شریف کا ختم بدعت نہیں، لیکن میلاد شریف بدعت. تبلیغی اجتماع بدعت نہیں، لیکن میلاد 12 ربیع الاول کا پروگرام بدعت ہے. اسنا اگنا کنونشن کوئی بدعت نہیں، لیکن میلاد شریف بدعت ہے. قرآن خوانی بدعت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھے بدعت ہے. بھائی آپ بیٹھ کے پڑھ لیجیے، آپ لیٹ کے پڑھ لیجیے، آپ نہ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے. اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ حضور پر درود شریف پڑھا جائے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا جائے، تو ہم تو اس کو مطابق پڑھتے ہیں. اب اس کی شکل تبدیل ہو گئی تو یہ سب مستحبات میں جو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وہ صرف ادب کی وجہ سے ہے کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ بھئی ہم زیادہ مؤدب اللہ کی بارگاہ میں، اپنے نبی کی بارگاہ میں مؤدب ہوں گے. اب کسی کو اس میں ادب نظر نہیں آتا ہے وہ لیٹ جائے، لیکن پڑھے تو صحیح. آپ کھڑے ہونے والے کو روکتے کیسے ہیں؟ ان کی نیت یہی ہے کہ ہم تعظیم کا پہلو اس میں نظر آتا ہے. تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ ساری چیزیں روکی جاتی ہیں. حضرات محترم، صحابہ کرام کو ان چیزوں کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ صحابہ کرام دن رات اس دین پر عمل کرنے والے، بڑی پابندی کے ساتھ اس پہ چلنے والے. تابعین، تبع تابعین اور کئی صدیاں شروع کی مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے اس میں لوگ دین سے پورے واقف تھے، چاہے ان کے پروفیشن کچھ ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، تاجر ہوں وہ، لیکن دین کا اوپر ان کو بڑا عبور حاصل تھا. تو ان کو چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں یاد کرانے پڑتی ہیں چیزیں. اور آج دنیا کا ایک اصول بن گیا ہے کہ خاص موقع جو دن ہوتے ہیں انہی دنوں کے اندر ان کو سیلیبریٹ کر کے، ان پر پروگرام آرگنائز کر کے لوگوں کو یاد کرایا جاتا ہے کہ اس دن یہ کام ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے ہیں. آج دنیا کو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ میلاد شریف کا پروگرام کریں تو آپ میلاد شریف کے عنوان سے کر لیں، سیرت النبی کے عنوان سے کرنا چاہیں، لیکن اللہ کے واسطے اس کو بدعت نہ کہیں. اس سے مسلمان تقسیم ہو رہے ہیں، لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو رہے ہیں. کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، جس کو تعظیم لگتی ہے وہ کھڑا ہو جائے، روکے نہیں. آپ نہیں کھڑے ہونا چاہتے ہیں بیٹھے رہیں، آپ لیٹ جائیں، لیکن روکے نہیں، کیونکہ روکنا غلط ہے. ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کھڑے ہو کے سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس میں اور زیادہ تعظیم نظر آتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بدتمیز ہے یا اس نے تعظیم نہیں کی. نہیں، کوئی نہیں. یہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ سے اجر چاہیے، لوگوں سے اجر نہیں چاہیے. اسی طرح سے دیکھیے، فلسطین میں، کشمیر میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم ریلیاں نکالتے ہیں، پوری دنیا میں ریلیاں نکالتے ہیں نا، احتجاجی ریلیاں، اور ثواب کی نیت سے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ان کی ہمدردی میں کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے لابی کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے کہا ریلیاں نکالی ہیں، رسول پاک نے کہا ریلیاں نکالی ہیں. مسلمانوں نے تو جہاد کیا ہے، وہ تو ہم چھوڑ دیا ہم نے سب نے، تو ہم کرتے ہیں لیکن ثواب کی نیت سے کرتے ہیں نا. یہ سب مستحب کام ہے. اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر وہ بدعت نہیں ہے تو میلاد شریف بھی بدعت نہیں. کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا بھی بدعت نہیں. شب معراج اور شب برات کی رات کو اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی بدعت نہیں ہے. ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے عبادات کی طرف. کوئی ایسا موقع ضائع نہ کریں کہ جب ہم اپنے نبی کے بارے میں لوگوں سے باتیں نہ کر سکیں. کوئی ایسا موقع ضائع نہ کریں کہ جب ہم لوگوں کو عبادات کی طرف رجوع نہ کر سکیں، ان کو راغب نہ کر سکیں. اس فرقہ واریت کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. میلاد شریف بڑی اچھی عبادت ہے اللہ کی، کیونکہ رسول پاک کا ذکر ہے اور رسول پاک کے بارے میں لڑنی ہے، دین کے بارے میں لڑنی ہے. اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور اطاعت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں سے یہ فرقہ واریت کی لعنت کو دور فرمائے.
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وبارک وسلم.